اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پکار۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے ہر دل عزیز پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور ملک بھر میں ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح ہمارے لیے وقت نکالا، جزاک اللہ۔ شکریہ۔ ناظرین پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج پروگرام کے آغاز سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی بات ڈسکس کرنی ہے۔ بہت دلچسپ ایک صورتحال ہمیں دیکھنے میں ملی ہے کہ ہمیں ہمارے اس پروگرام میں جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں سے 55% ہمیں خواتین کی طرف سے موصول ہوئے ہیں، 40% ہمیں مردوں کی جانب سے موصول ہوئے ہیں اور کوئی 10% ہمیں کچھ اسٹوڈنٹس چھوٹے بچوں کی طرف سے موصول ہوئے ہیں۔ تو اس خوبصورت سے اعداد و شمار پہ آپ سے ایک چھوٹا سا تبصرہ چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس حوالے سے شعر ہے نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صنف نازک جو ہے اس کو جو احساسات دیے ہیں وہ بعض اعتبارات سے مردوں سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے کہ عورت کی ذمہ داریوں کے بہت سارے پہلو بنتے ہیں۔ پھر مرد کی نسبت عورت جسمانی اور بعض اعتبارات سے دیگر پہلوؤں سے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، تو وہ جو اس اعتبار سے سیکنڈ پوزیشن میں آتا ہے اس کے اندر زیادہ حساس جذبات جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں۔ پھر عورت ماں کی حیثیت سے بھی سراپا باعث رحمت۔ سرکار نے جب پوچھا کہ کس کی سب سے زیادہ خدمت کروں تو 3 دفعہ اپنے ماں کا ذکر کیا، چوتھی دفعہ باپ کا۔ پھر بیٹی کی حیثیت سے بھی بھائیوں کا، والدین کا، اپنے عزیز و اقارب کا، نانی نانا دادی دادا سب کی خدمت بجا لانا وہ بھی اس میں شامل۔ پھر بیوی کی حیثیت سے بھی ہمہ جہت جو ہے شوہر، پھر باقی گھریلو معاملات ذمہ داری۔ اس لیے وہ دیکھنے میں یہ ہے کہ ان کی طبیعتیں زیادہ حساس ہوتی اور وہ زیادہ اپنے آپ کو آگے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی بڑھنے کی خواہش مند رہتی ہیں اور کوشش بھی زیادہ کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب سے پہلے جو ایمان لانے والی ہیں وہ بھی خاتون سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے پہلے جو اسلام کی شہید ہیں وہ بھی خاتون ہیں۔ تو سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ آدم علیہ السلام بھی جب جنت میں اکیلے تھے تو وہ محسوس کرتے تھے بہت زیادہ اپنے آپ کو لونلی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سرکار نے بھی فرمایا کہ مجھے دنیا میں جو 3 چیزوں کی خاص انسیت یا محبت دی گئی ہے ان میں پہلے نمبر پہ آپ نے عورت کا ذکر کیا، ماں بیوی بیٹی کی حیثیت سے جو ہے، دوسرے خوشبو کا، تیسرے پہ قرۃ عین فی الصلاۃ۔ تو پھر اس میں جذب کرنے کی اللہ نے استعداد رکھی ہے اور بہت زیادہ رکھی ہے، مرد میں طاقت توانائی یا دینے کی، عورت میں وصول کرنے کی۔ تو اس اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دین کے ساتھ اور اپنی لائبلٹیز کے ساتھ مردوں کی نسبت زیادہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم آگے چلیں۔ یہ بھی ایک پہلو کہا جاتا ہے وہ ضعیف الاعتقاد ہیں، اس بنا پہ وہ زیادہ دین اور مذہب کے ساتھ وہ وابستہ رہنا چاہتی ہے۔ مچ کین بی سیڈ آن بوتھ سائڈس، لیکن یہ بات درست ہے کہ خواتین زیادہ حساس ہوتی ہے مردوں کی نسبت۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ شاہ جہان بیگم صاحبہ نے گڑھی شاہو لاہور سے بھیجا ہے۔ لکھتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے بڑا فضل و کرم کر رکھا ہے، مال و دولت، جائیداد، اولاد، کاروبار، نیک نامی، غرض یہ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا کر رکھی ہے۔ لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جو دعا ہم مانگنا چاہتے ہیں یا جس کی ہمارے دل میں شدید خواہش ہوتی ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ صدقہ و خیرات بھی فراخ دلی سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے بھی دعا کی قبولیت نہیں ہوتی جو ہماری دلی تمنا ہوتی ہے۔ کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس کے پڑھنے سے دلی خواہشات کی دعائیں رد نہ ہوں نوازشوں کی۔ ڈاکٹر صاحب، غالب کا بھی شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ہم انسانوں کی اتنی ساری خواہشات ہوتی ہیں، ان میں سے اتنی ساری پوری ہونے کے باوجود کوئی ایک دو خواہش پوری نہ ہو تو ہمارے دل میں تھوڑے گلے شکوے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے اس پہ رہنمائی ہمیں دیجیے کہ کیا ایسا کرنا چاہیے یا ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، ان جو ہمارے گلے شکوے ہیں ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گڑی شاہ لاہور سے ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے، ان کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک کا بڑا کرم ہے، اللہ نے ان کو ہر نعمت سے نوازا ہے، بے شک، والحمدللہ علی ذالک، تو اس پہ شکریہ ادا کیا جائے۔ بے شک، اور یہ اصول اللہ نے کلام مقدس میں بیان کیا، والا ان شکرتم لازیدنکم، ہر نعمت متقاضی ہے شکر کی۔ بے شک، شکر جو ہے وہ زبان سے بھی ہے، شکر جو ہے وہ دل سے بھی ہے، بے شک، شکر جو ہے اپنے عمل سے بھی ہے۔ اور صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا، اللہ کی مخلوق کا شکر بھی فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ بے شک، تو اللہ کا شکر جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کے دین کی تابعداری کی جائے، جن چیزوں کو اس نے حلال کیا انہیں اختیار کیا جائے، جس کو حرام کے اسے بچا جائے، تو اس کے حقوق اور اس کے احکامات کی بجاوری، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ نیک اولاد دیے، انہیں نیکی ہدایت کی طرف لگائیں، رزق دیا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں، عشر ادا کریں، صدقات و خیرات کریں، جو دوسروں کے حق ہیں وہ دیے جائیں۔ عہدہ اور اقتدار دیا ہے تو اس کو انصاف دینے کے لیے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے۔ اللہ حاضر کیا جو نعمت بھی میسر ہے اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ جب لے کے چلیں گے، مخلوق میں جو آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، حل جزاء الإحسان إلا الإحسان، کہ وچ begets which love begets love، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ جب تم شکر کرو گے تو پھر تمہیں شاید دعا کی بھی حاجت نہ رہے، والا ان شکرتم لازیدنکم، میں اور دیتا جاؤں گا۔ ہم مزید جو ہے وہ جولیاں بھی پھیلانا بندے کا حق ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اسے مانگا جائے۔ تو جو اس کی دی ہوئی آلریڈی نعمتیں موجود ہیں ان کا شکر ادا کرنا جو ہے یہ گویا کہ نعمتیں اور کھینچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا نا یہ ایک جال کی طرح ہے، جب آپ شکر کرتے ہیں تو اللہ ایک جال بچھا دیتا اور اس میں پرندے شکار آ کے پھنس جاتے ہیں۔ تو شکر ایک بہترین، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو۔ نہ شکری یہ ہے کہ مبذرین میں شامل ہو جانا، مسرفین میں شامل ہو جانا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ ان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کی بجائے نامناسب جگہ پہ کرنا۔ اللہ کے کلام پاک میں اللہ نے یہ اصول بھی بیان کر دیا، اللہ تسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے جتنی میں نے نعمتیں دنیا میں دی ہیں یا دے رہا ہوں ان کا حساب بھی ہوگا۔ اللہ، تو اسی لیے یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھو، غریبوں کے ساتھ اٹھاؤ، غریبوں کے ساتھ حشر کرو۔ اور وہ کئی سینکڑوں ہزاروں سال پہلے وہ امیروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے کہ یا اللہ نہ تھا اتنا لمبا چوڑا حساب۔ تو اس اعتبار سے انسان کو دعا خیر کی مانگے،
अफसल दुआ अल इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक ये दुआ कसरत से अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ भी बड़ी मुस्तजाब है। फिर अगर हम चाहते हैं कि वो जो बहन ने तवज्जो दिलाई के बाद ख़ास दिली दुआएं होती हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हू बहू हमारे हक़ में ज़ाहिर हो, तो सरकार फरमाते हैं कि जिस वक़्त अल्लाह से कोई दुआ करता है और वो कबूल हो जाती है, ये उसका वादा उदऊनी अस्तजिब लक व इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद, तो वो दुआ सुनता भी है, दुआ कबूल भी फरमाता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके फिर 3 तरीके होते हैं ज़हूर के, या तो बाइन ही उसी तरह ज़ाहिर हो जाती है, मोटरसाइकिल महंगा मिल गया, गाड़ी महंगी मिल गई, नौकरी महंगी मिल गई, रिश्ता नहीं हो रहा था रिश्ता हो गया, या और कोई दुनिया की ख्वाहिश थी ग्रीन कार्ड मिल गया। बाज़ का अल्लाह ताला उसमें कुछ तरमीम कर देते हैं जो उसके लिए ही बेहतर होती है। वो बारिश मांग रहा था लेकिन वो बारिश नहीं दी, उसका अच्छा कोई नेमत बदल दे दिया, क्योंकि बहुत सारे सूरज के लिए, रोशनी के लिए वो दुआएं मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला उसकी, क्योंकि जब अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह को शायद देता है, तो वो इसका ये नहीं कि उसको आसमान से गिरा के खजूर में अटका दिया जाए, बल्कि उसको दुखों मुसीबतों से बाहर निकालना होता है और ऐसी नेमत देना जिससे उसकी इज़्ज़त वक़ार और अल्लाह की बारगाह में मर्तबा बुलंद हो। तीसरा सरकार फरमाते हैं बाज़ ऐसी दुआएं होती हैं कि वो उसके हक़ में दुनिया में ज़ाहिर करना उसके लिए इतनी मुफीद नहीं होती, अल्लाह उनको तो आखिरत बना लेते हैं, दुनिया माज़रतुल आखिरा, और जब आखिरत में उनका सिला मिलेगा, अजर व सवाब मिलेगा या उनका ज़हूर होगा, तो बंदा उस वक़्त ये ख्वाहिश करेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल होने के बाद ज़ाहिर ना हुई होती। वो तो मैंने गाड़ी मांगी, इस्तेमाल करके ज़ाया हो गई, दौलत मांगी, खर्च करके ख़त्म हो गई। तो ये वो अजर और सवाब है जो ख़त्म नहीं होने वाला, जो हमेशा रहने वाला। तो इस एतबार से जो है दुआ खैर की मांगते रहें, अल्लाह पे एतमाद और भरोसा भी रखें, लेकिन अगर किसी तौर वो ज़ाहिर नहीं हुई तो उस पे अल्लाह से कोई बदगुमानी ना की जाए। वो मालिक क्या खाला जितनी इतना कुछ दे दिया है, वो और देने पे भी कुदरत रखता है, इसमें कोई हिकमत होगी जो उसने वक्ती तौर पे वो हमारे लिए ज़ाहिर नहीं। यकीनन इसमें कोई हिकमत होगी। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो हमें वैसे ही मिलता है जैसा हमारा उसके लिए गुमान होता है। सो बात हमारे गुमान की है, हमें हमेशा उससे अच्छा गुमान रखना चाहिए। इसके साथ ही वक्त हुआ आज के छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद।